اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور میں ہوں احسن عمر. ناظرین، یہ دور وہ دور ہے جب جنگیں میدانوں میں کم لڑی جاتی ہیں. جی ہاں، پہلے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ میدانوں کے اندر جنگیں لڑی جاتی ہیں، لیکن آج 2022 میں جنگیں میدانوں میں کم لڑی جاتی ہیں، بلکہ نظریات کی جنگیں زیادہ لڑی جاتی ہیں. بہت سارے نظریات ایسے ہیں کہ جن کو لے کر ہم روز کی بنیاد پر ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات تو ہم کسی سے اس کا برملا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنے اندر ہی ایسے خیالات کو دفن رکھتے ہیں. لیکن ایک سوچ ہے جو بہت سارے نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ شاید کوئی نئی جنگ نہیں، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. مختلف نظریات لوگوں کے ذہن میں جمع ہوتے رہے ہیں. لیکن آج کل سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں پر ہمیں بہت زیادہ اویئر کر دیا گیا ہے، وہاں پر ایسے بہت سارے لیکچرز کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، ایسے بہت سارے کانٹینٹ کا ہمیں سامنا ہوتا ہے جہاں پر روز کی بنیاد پر ہمارے ذہن پر یہ چوٹ ماری جا رہی ہوتی ہے کہ جس نظریے کے تم ماننے والے ہو، کیا وہ نظریہ ٹھیک ہے؟ کیا تمہیں واقعتاً اس پر پورا بھروسہ ہے؟ یا کیا کچھ سوالیہ نشان ہیں جو ہمارے ذہن میں پھر باقی رہ جاتے ہیں؟ سوال پوچھنا یقیناً غلط نہیں ہے، لیکن اس سوال کا صحیح جواب ملنا اور اس کی صحیح جستجو کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو آج کل کے نوجوان زیادہ تر جس غلط فہمی کا ہمیں شکار نظر آتے ہیں وہ ہے ایتھیزم. ایتھیزم ایک ایسا فلسفہ یا ایک ایسا نظریہ کہ جس میں بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں. انہیں شاید دین سے دوری جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف راغب ہونے پر مجبور کر رہی ہے. لیکن آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایتھیزم کی تعریف کیا ہے، کیا نوجوان جو اس طرف رخ کر رہے ہیں ان کو روکنے کا کوئی طریقہ بھی ہے، اور ان میں اس کنفیوژن کا بنیادی وجہ کیا بنتی ہے. ان تمام پہلوؤں پر آج جائزہ لیں گے. پروگرام میں اسی حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے پروفیسر سید ذوالقرنین صاحب کو، جو کہ لیکچرار ہیں علیمیہ اسلامک ڈگری کالج میں. ساتھ ہی جب ہم سبجیکٹس پر عبور کی بات کرتے ہیں تو فلسفی کی بات ہو، چاہے سائیکالوجی کی بات ہو یا قرآنک فاؤنڈیشن کی بات ہو، وہاں پر یہ سارے سبجیکٹس پڑھاتے بھی ہیں اور خاص مہارت رکھتے ہیں. تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، اور خاص طور پہ ایسے موضوع پر جو کہ نوجوان سننا چاہتے ہیں. اور بہت سارے نوجوان جو بے راہ روی کا شکار نظر آتے ہیں، ایسے نظریے کو اپنانے پر مجبور ہیں کیونکہ انہیں آلٹرنیٹ نہیں مل رہا ہوتا ڈسکشن کا. ہمارے یہاں بہت اچھے اسکالرز ہیں، اچھے پلیٹ فارمز ہیں، لیکن بہت کم لوگ وہاں تک رسائی حاصل کر پاتے ہیں، اور یہ نظریہ زیادہ تر پہلے انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. تو بنیادی سوال سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں، جو الحاد جسے ہم کہتے ہیں، ایتھیزم، یہ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ جیسے کہ جو پروگرام کا ٹاپک ہے دین اور الحاد، تو اس ٹاپک سے کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ غالباً دو اپوزیشنز ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہیں، جو شاید ایک پورا مقصد حیات الگ الگ طور پر دیتی بھی ہیں، پورا لائف اسٹائل دیتی ہیں، پورا ایک سسٹم دیتی ہیں. اور جب ہم بات اس وقت پہلے الحاد کی کریں تو الحاد یہ وہ الحاد نہیں ہے جو آج کل ہمارے ہاں کوئی انسان فیشن کے طور پر اختیار کر رہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا فیشن ہے، تو شاید الحاد ہو یا ملحد ہونا بھی ایک فیشن ہو. ہم اس الحاد کی بات کر رہے ہیں جو نظریاتی طور پر الحاد ہو. ٹھیک ہے. تو نظریاتی الحاد یعنی انکار خدا. انسان خدا کو چھوڑ کر کیا واقعی جینا سیکھ چکا ہے؟ کیا اسے خدا کی ضرورت نہیں رہی ہے؟ اور انسان خدا کی طرف جاتا کیوں ہے؟ کیا اسے خدا کی ضرورت ہے؟ اور کیا عوامل ہیں جن کی بنیاد پر کوئی انسان کسی نظریے کو لیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے؟ تو اگر ہم الحاد کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ علمی ڈسکشن کریں تو کچھ بہت بنیادی سوالات ہیں جو شعور میں آنے کے بعد انسان سوچتا ہے. انسان کو اپنی ذات کو میننگ دینا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اپنی حیات، اپنی لائف کو بھی میننگ دینی ہوتی ہے. اس کے لیے اسے ظاہر مقصد بھی درکار ہوتا ہے جس پہ شاید وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹرسٹ بھی کر سکے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اسے کوئی گراؤنڈ بھی درکار ہوتا ہے. وہ گراؤنڈ اگر وہ خود سے دریافت نہ کر سکے، جو کہ عام طور پہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، تو پھر اسے نظریات کی ضرورت پڑتی ہے. یہ نظریات ہی اسے مذاہب کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں اور اسے الحاد کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بنیادی طور پر وہ کون سے بنیادی سوالات جو ایک انسان، یہی میرا اگلا سوال بھی تھا کہ کن نظریات کی وجہ سے نوجوان جو ہیں وہ الحاد کی طرف یا ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں؟ جی، پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوالات ہیں ہی کیا جن کی وجہ سے الحاد ایسے کی کیا طرف سوال انسان ذہن میں جائے. پیدا ہوتے ہیں کہ مجبوراً اس طرف جی جانا ہاں پڑے؟ جی ہاں
کیونکہ الحاد کی کئی قسمیں یا صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن فی نفس سے ہی اس کی طرف انسان کن وجہ سے جاتا ہے یا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو شعور میں آنے کے بعد جہاں ہم نے کہا کہ انسان کو اپنی لائف کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو میننگ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، صحیح. تو وہ کچھ بہت بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ اصل میں وہ ہے کیا؟ کیا وہ ایک بنی ہوئی چیز ہے، بنائی گئی چیز ہے، یا خود بن گئی ہے؟ کیا زندگی کا کوئی پرپس ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں ابھی اس وقت ان صرف 2 سوالوں کو سامنے رکھوں تو ان دونوں سوالوں کا جواب لینے کے لیے وہ دنیا میں نکلتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایز اے یونٹ آف ورلڈ، یعنی اس دنیا میں ایک یونٹ کی حیثیت سے ایکسپیرینس کر رہا ہے، تو وہ دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کر اس سوال کا جواب نہیں لے گا. صحیح. تو جب وہ دنیا میں اس کو سوال کو تلاش کرنے جائے گا تو خود یہ سوال بھی اٹھائے گا کہ یہ دنیا ہے کیا، یہ ورلڈ کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سوال کہ کائنات کیا ہے، اس کا جواب بہت سادہ بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. سادہ تو ہے کہ جی مادے کی بنی ہوئی ہے، اگر آپ جواب دے دیں، لیکن ابھی ہم مادے کو کتنا جان پائے ہیں، اس کائنات کو ہی کتنا ایکسپلور کر پائے میٹر ہیں. کوئی نہیں سمجھ سکے ہم. جی جی جی. تو کیونکہ اگر میٹر کو ہم سمجھ چکے ہیں تو اب ہمیں میٹر بنانا شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. میں اس وقت اس ڈیبیٹ میں بھی نہیں جا رہا. تو یہ ایک طرح سے سادہ سوال بھی ہے لیکن مشکل سوال بھی ہے. دوسرا سوال اس میں جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ کیا کائنات کی کوئی ابتدا ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں ہے. صحیح. تو اپنے آپ کو میننگ دینے، اپنی لائف کو میننگ دینے کے لیے اگر اس کا سوال کائنات تک جاتا ہے تو کیا کائنات کی کوئی ابتدا ہے یا نہیں ہے. صحیح. کیونکہ جو اوریجن کا سوال ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور مذہب میں بھی اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. کہیں نہ کہیں الہاد بھی اس پہ کچھ نہ کچھ بات کرتا ہے. صحیح. کائنات کی ماضی کے زمانے میں تو بحث رہی ہے کہ شاید کوئی ابتدا نہیں ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ چلتی رہے گی. فی زمانہ تقریباً سائنسدان اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ کائنات کی کوئی ابتدا ہے، اور نہ صرف ابتدا ہے بلکہ بڑی انہوں نے ایک محتاط اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے. اچھا. اور وہ تقریباً 13 ارب 80 کروڑ سال اس کی عمر بھی بتا دی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کائنات کو تقریباً وجود میں آئے 13 ارب 80 کروڑ سال ہو چکے ہیں. صحیح. جس میں ہماری زمین کی عمر 4 ارب 50 کروڑ سال ہے. تو یعنی تقریباً 1/3 ایج جو ہے ہماری کائنات کی. یہ سائنس کے مطابق. جی سائنس کے مطابق. اور اس کا وہ کچھ ریزنز بھی دیتے ہیں، اس کی وجوہات بھی بتاتے ہیں، میتھمیٹیکل ریزننگ بھی کرتے ہیں. آپ نے بگ بینگ تھیوری کا نام سنا ہوگا. ہاں، بگ بینگ تھیوری. میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ کیا یہ لوگ بلیو کرتے ہیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں بگ بینگ تھیوری پہ؟ یعنی اسلام تو بگ بینگ تھیوری کا کوئی کانسیپٹ ہمیں نہیں بتاتا، لیکن کیا یہ ایتھیسٹ کے نزدیک، اچھا پھر اگر چلیں بگ بینگ تھیوری ان کے نزدیک ایک چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، تو کیا وہ خود بخود ہو گیا، بگ بینگ خود بخود ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جو یہ کانٹیننٹس بنے اور دنیا تقسیم ہو گئی، یہ خود بخود ہو گیا؟ اچھا جی، بڑا اچھا سوال ہے. فی زمانہ جس چیز کو کم سے کم درجے پہ سب سے زیادہ مان کر چلا جاتا ہے سائنس ہی ہے. صحیح ہے. بالخصوص اگر آپ الحاد کی طرف جائیں تو الحاد کے پاس ڈائلاگ کرنے کے لیے سب سے اسٹرانگ پوزیشن کس حوالے سے ہوتی ہے؟ سائنس کو بنیاد بنا کر ہی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات کہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے، یہ بات تقریباً جو ملحدین ہیں وہ بھی قبول کرتے ہیں. تو اچھا، میں اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑا دلچسپ بھی ہے، بڑا پراسرار بھی ہے، لیکن یہ مانا بھی جاتا ہے. یہ کائنات اپنی ابتدا میں جہاں سے اس نے اسٹارٹ لیا اس کو ہم کہتے ہیں جی 0 پوائنٹ سے اس نے اسٹارٹ لیا. ٹھیک ہے. 0 پوائنٹ کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے؟ جی پوائنٹ آف ایمٹینس. کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا چھوٹا سا باریک سا نقطہ جو کتنا چھوٹا ہے، شاید ایٹم سے بھی زیادہ چھوٹا، اور ایٹم سے بھی ہزاروں گنا چھوٹا. تو بولیں جی ایٹم سے ہزاروں گنا چھوٹا، آر یو شور؟ بولیں نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ جس وقت کائنات اس کے اندر سے باہر نکلی ہے اس وقت ٹائم اور اسپیس ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. تو اس پوائنٹ آف ایمٹینس کو آپ کانسیپچول لے لیں اس وقت، لیکن کائنات ایک بہت زوردار دھماکے کے ساتھ اس پوائنٹ آف ایمٹینس سے باہر نکل کر آئی ہے، اور یہ ایسے نکلی ہے. اچھا. اور نکل کر یہ پھیلتی چلی گئی، اور جب یہ باہر نکلی ہے تو ایک دھماکے سے باہر نکلی ہے. اس دھماکے کی ریڈیشنز
ایون اب بھی کہکشاں میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری آواز کی لہریں ہیں فار ایگزامپل, اب ان کو بھی ناپا گیا ہے. صحیح. تو جی کتنی ان کی اسپیڈ رفتار بتا دی اور گئی. کہاں صحیح. تک. صحیح. تو وہ ریڈیشن سے انہوں نے آئیڈیا کیا, اسی سے انہوں نے عمر بھی معلوم کی, اور یہ کہ اتنے ارب سال پہلے بلاسٹ سے باہر آئی تھی. صحیح. لیکن یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ ماضی میں اس طرح کی حکایتیں ہم لوگ سنا کرتے تھے, جی خدا اونٹ کو بوٹل میں بند کر سکتا ہے. لیکن اس وقت سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اتنی عظیم و شان کائنات, آسمان, چاند, ستارے, زمین, یہ ایک ایسے نقطے سے جس کو نقطہ بھی نہیں صحیح طرح سے کہا جا سکتا, کیونکہ وہ کتنا بڑا اور چھوٹا ہے, اس وقت چھوٹے اور بڑے کا جو معیار ہے وہ لگایا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ ٹائم اور اسپیس ایگزسٹ نہیں کرتا. صحیح. ایسے نقطے سے کائنات ایک دھماکے سے باہر نکلی ہے. تو اب ان سے پوچھا جائے کہ جی وہ نقطہ کیا تھا, جی پوائنٹ آف ایمٹینس. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ خود بھی کنفیوز نظر آتے ہیں, سوالات کے جوابات نہیں ہیں. اچھا پھر ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سائنس کہے تو بات ہماری عقل میں آ جاتی ہے, لیکن اسلام نے, دین نے جو بات ہمیں کافی عرصہ پہلے بتا دی تھی, ہمارے نبی ہمیں بتا کے چلے گئے, بہت سارے ایسے پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ جو ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی بتا کے چلے گئے. قرآن کی صورت میں ہمارے پاس بہت سی ایگزامپلس موجود ہیں. وہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, لیکن سائنس آج کہہ رہی ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے. سائنس آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں بتا رہی ہے تو ہمیں بہت ساری ناممکن سی چیزیں جو ہے وہ ممکن ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اور کیا جو ایتھیسٹ ہیں وہ ان کے نزدیک سائنس ٹھیک کہتی ہے, سائنس کو منوان تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن اگر اسلام کچھ کہے تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات؟ دیکھیے, سائنس فی نفس ہی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, یہ بذات خود ایک ٹاپک ہے. لیکن اس وقت آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں, اس میں آپ میں سے کوئی بھی ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں جی رہا. یہ جو پروگرام ہو رہا ہے ظاہر ہے تھرو ٹیکنالوجی ہو رہا ہے, ظاہر, اور آپ سائنس کے میرٹ سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ آپ نے انڈسٹریل ریولوشن سنی ہوگی, اور ظاہر ہے اس کے پیچھے سائنس بھی ہے. 19ویں صدی میں سائنس کو لینے کا انداز بدلا تھا, اور اس کو ڈاروینین اپروچ کے تحت دیکھا جانے لگا. صحیح. اس سے پہلے ڈاروینین اپروچ کے تحت نہیں دیکھا جاتا تھا. سائنس کو اگر میں یوں کہوں کہ 1850 سے پہلے اس طرح دیکھا جاتا تھا کہ کائنات کو خدا نے بنایا ہے, اور اس کے اسرار و رموز کو سمجھنا ایسا ہے جیسے کہ اس کی تخلیق کو جان کر اس کے قریب ہونا. ٹھیک ہے. لیکن 1850 کے بعد یہ معاملہ ڈاروینین اپروچ کے نتیجے میں, کیونکہ جو ڈاروینین اپروچ ہے وہ ایک ریزننگ کرتی ہے کائنات کے حوالے سے مذہب کے پیرالل, یعنی پھر ہمیں یعنی بظاہر تو ایسا یہ دکھاتے ہیں کہ پھر شاید مذہب کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی وضاحت کر رہی ہے. صحیح. میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ یہ جو میں نے بات کی, اس کو ہم سمجھانے کے لیے ایک لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, میں اس کا ذکر ذرا سے کروں گا کہ کیونکہ تقریباً ہمارے یہاں سائنٹیفک کمیونٹی اس پر ایگری کرتی ہے, اس لیے میں بار بار اس پوائنٹ کو آپ کو لے کر آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ جی کسی بہت ہی معمولی اس سے, جس کو کہ نقطہ بھی شاید نہیں قرار دیا جا سکتا, اس سے کائنات ایک دھماکے سے باہر آئی. صحیح. اور اس کی مثال ہم غبارے سے لے سکتے ہیں. غبارے میں ہم پھونک مارتے ہیں, ٹھیک ہے, پھول جاتا ہے. صحیح. اچھا, جس جگہ سے پھونک ماری جاتی ہے وہ جگہ بیلون کا حصہ نہیں ہوتی, خالی جگہ ہوتی ہے. صحیح. لیکن اس کے نتیجے میں ایک پورا بیلون پھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو سوالات آئے ہیں مختلف مذہبی ماہرین بھی کہ جی ہم آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں, صحیح. کائنات اتنے عرصے پہلے دھماکے سے ہوئی. ٹھیک ہے, مذہبی ماہرین اس بات کو مان رہے ہیں. اچھا, میں چاہوں گا کہ کیونکہ بڑے اہم نقطے پہ بات ہو رہی ہے, بلکہ یہ بھی نہیں پتہ یہ نقطہ بھی ہے یا نہیں ہے آپ کی بات کے بقول, تو کہیں مت جائیے گا ناظرین. پروگرام میں وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا, آپ سے ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم.
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایتھیزم پر. ایتھیزم ہے کیا اور اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اور آج کل کیوں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ایتھیزم کی طرف ہمیں راغب ہوتی نظر آتی ہے. تو اسی صورت میں پروفیسر سید ذوالکنڈین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے مختلف زاویوں سے اس پر روشنی ڈالی اور آپ نے بہت سارے نقطے جو ہیں وہ واضح بھی کیے. تو ریزننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ایک ریزن یہی ہوتا ہے ریزننگ، کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. جہاں پر ان کو ریزن نظر نہیں آتا اس چیز کو یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. جیسے کہ خدا کے پیچھے معاذ اللہ انہیں کوئی ریزن نظر نہیں آتا، وہاں پہ بھی یہ ریزن کی تلاش میں ہے کہ کوئی ہمیں ایسا ایلیمنٹ مل جائے، کوئی ایویڈنس ملے اس کی موجودگی کا تو ہم مان لیں گے. اب ایویڈنس نہیں مل رہا، اس لیے یہ پھر اپنے آگے چیزیں انہوں نے معاملات بہت سارے دوسری ڈائیورژن میں لے گئے. تو ریزننگ کے بارے میں ایک تو اسلام کیا کہتا ہے، اور صرف ریزننگ پر بلیو کرنا اور جو ہمارے دوسرے عقائد ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ عمل کیسا ہے؟ جی، عام طور پر اگر سوال اٹھایا جائے اوریجن کے حوالے سے، جیسے میں نے دانستہ کائنات کے اوریجن پر بات کی، ہر چیز کا جو اوریجن ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور ہر چیز کا اوریجن بڑا پراسرار بھی ہے، اور وہاں ہمیں جواب درکار بھی ہے. مثلاً اگر میں بہت سمپل کر لوں کہ جی پہلا مرغا کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ تو جی انڈے سے نکلا ہوگا. انڈا کہاں سے آیا؟ ہاں صحیح بات ہے، مرغی نے دیا ہوگا. تو پھر سب سے پہلے مرغی آئی، مگر مرغی انڈا دے نہیں سکتی جب تک کہ مرغا موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، تو پہلا مرغا کیسے آیا؟ کیا اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں؟ صحیح. یعنی پہل کہیں نہ، ہر چیز کی جو پہل ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو وجود میں آئی. ہاں، وہ کیسے ہوئی؟ وہ کیسے ہوئی؟ کیا اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ صحیح. اس کا کوئی واضح جواب موجود نہیں ہے. جس سم ہاؤ کچھ کیمیکل ریئیکشنز ہوئے ہوں گے جس کے نتیجے میں کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے. حیات کی ابتدا پہلے کیسے ہوئی؟ سم ہاؤ. کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سم ہاؤ کوئی دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی. صحیح. تو کیا ان سب کے پیچھے آپ کو خدا نہیں دکھائی دے رہا؟ جی ہمیں دکھائی تو نہیں دے رہا اس میں. تو آر یو شور خدا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بیہائنڈ خدا ہے تو اس کے لیے کوئی معقول دلیل درکار ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا آپ خود اس بات پہ شور ہیں کہ کائنات اس کے بغیر وجود میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. مطلب اپنے ہی آرگیومنٹس کے وہ دلائل نہیں دے پاتے، جو چیز وہ جس چیز کو وہ کلیم کر رہے ہیں اس کی اپنی ریزننگ ان کے پاس موجود نہیں ہے. یوں کہیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کائنات ہے اس کا جو اوریجن ہے ہوا وہ شاید اسی طرح سے ہے، اور اس کی اتنی عمر بھی آ گئی ہے، لیکن ہمیں ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے، ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ کیسے ہوا. تو پھر اگر یہ کسی نے نہیں کیا، دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو کسی نے کیا یا خود سے ہوا. ٹھیک ہے. خود سے ہوا تو کوئی، کیونکہ اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، تو پھر یہ کہ محض اتفاق سے کائنات وجود میں آ گئی ہے. یا پھر کسی نے کیا تو وہ کون ہے، یہ سوال اٹھے گا. اور اگر کسی نے نہیں کیا تو خود سے ہوا، تو یہ محض ایک اتفاقی حادثہ ہے. صحیح. اتفاقی حادثہ ہونے کے بعد وہ جو بلاسٹ ہوا اور کائنات وجود میں آئی، تو یہ ساری چیزیں موجودات جو بڑے ڈسپلن میں دکھ رہی ہیں، بڑے ردھم میں، بڑی ہارمونی میں دکھ رہی ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب دھماکہ ہوا تو اس کے کچھ وقت بعد ایک پرنسپل از خود پیدا ہو گیا. اس کو آپ پرنسپل آف ایوولوشن کہتے ہیں. اچھا. جہاں سے انتخاب کا عمل شروع ہوا، چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی گئیں، ایڈوانس سے ایڈوانس ہوتی گئیں. جو چیزیں اس بہتری کا ساتھ نہ دے سکیں وہ پیچھے رہ گئیں، وہ ڈیلیٹ ہو گئیں. ہوتے ہوتے لائف بھی ایک طرح کی فارم آف ایوولوشن ہے. اور پھر بتدریج انسان جو وجود میں آیا، یہ بھی اسی ایوولوشن، پھر وہ ایک ایوولوشن کا پورا پروسیس ہے. ڈارون کی پھر تھیوری موجود ہے، سارے کچھ ہے. اچھا، اگلے سوال پر چلتے ہیں. اس میں چلیں اگر وہ پہلے سٹیپ پر آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو دلیل دینے کے لیے، یعنی آپ کے ساتھ ایک اور نئی بحث شروع کرنے کے لیے یہ بات نہیں مان لیتے ہیں کہ بھائی چلیں خدا ایگزسٹ کرتا ہے. پھر وہ آگے سے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ بات بھی آپ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اگر وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پھر اس کے بندوں پر جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں، وہ ظلم کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر تو اصولاً اس کو سزا دینی چاہیے.
ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہونا چاہیے اس کر رہا ہے ارض پر کہ جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہو، لیکن وہ ظلم بھی ہو رہا ہے، آفتیں بھی آ رہی ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں اور سیلاب بھی آ رہے ہیں، سب کیوں ہو رہا ہے؟ جی، بات کچھ یوں ہے کہ ہر سوال کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. یعنی ایک شخص جو خدا کو نہیں مانتا، اگر وہ ماننے جائے گا تو وہ کس بنیاد پہ ماننے جائے گا، یا اگر اس نے خدا کا انکار کیا ہے تو کس وجہ سے انکار کیا ہے. دیکھیے کچھ سوالوں کے جواب ایسے جیسے کوئی شخص قرآن اللہ کی کتاب ہے اس بات کو پروف کرو اس سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ تم تو مانتے ہو ہم نہیں مانتے. صحیح. تو دیکھیے اس کو پروف کرنے کے بھی کچھ طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ اس کی عقل میں آ سکے، لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ اس کی. صحیح. آپ اس کو کس بنیاد پہ نہیں مان رہے، ہوں. اور آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو آپ لائف گزار رہے ہیں یہ بیٹر لائف ہوگی. دیکھیے یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ انسان خدا کو مان کر جیے یا خدا کو چھوڑ کے، اسے ایک پورا ڈسپلن تو چاہیے ہوگا. کوئی نہ کوئی ڈسپلن تو چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. لہٰذا اگر کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اگر یہ سب محض اتفاق کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، صحیح. تو پھر وہ جو میری ذات کے حوالے سے میننگ بنتی ہے وہ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. صحیح. اگر میں کسی سے وجود میں نہیں آیا ہوں اور یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت وجود میں آ گیا ہوں جو کہ محض اتفاق سے وجود میں آیا، تو پھر میری لائف کا مقصد کیا ہوا؟ تو پھر میری لائف کا کانکریٹلی کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا یہ سب کیا بغیر مقصد کے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. جب خدا اگر نہیں ہے، کائنات اس کے بغیر وجود میں آ بھی گئی، چل بھی رہی ہے، اور میں بھی محض اتفاقی حادثہ ہوں، تو پھر کوئی کانکریٹلی میری زندگی کا تو مقصد نہیں ہوا. اچھا انسانیت کو وہ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. انسانیت جو سکھاتی ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، انصاف سے کام لینا، یہ اس پر ان کا بلیو ہے. جی ویری گڈ. جو ایتھیسٹ ہیں وہ ایتھکس ایتھیکل بڑی ویلیوز کو بات مان رہے ہیں. کرتے ہیں. اگر آپ ایون ان سے آپ ڈائلاگ کریں تو وہ اخلاقی قدروں کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے، بلکہ ایتھیسٹ سے بات کرنے کا جو ایک کامن گراؤنڈ ہے وہ ایتھکس ہے. یعنی آپ اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھتے یہاں ہوئے، اتفاق ہے آپ کا ان سے. ہاں یہاں سے بات ہو سکتی ہے، یہاں سے بات اسٹارٹ. اور اس چیز کا وہ بڑا خیال بھی کرتا ہے جو نظریاتی ایتھیسٹ ہیں. میں نے آپ سے کہا فیشن والے ایتھیسٹ نہیں، جن کو واقعی پتہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا. صحیح. اچھا اب اگر لائف کی کوئی میننگ نہیں ہے، میری کوئی میننگ نہیں ہے، تو پھر اس کو میننگ کون دے گا؟ دیکھیے ممکنہ دو ہی جواب ہیں، کوئی تیسرا جواب نہیں ہے. یا تو اگر کوئی ہے بنانے والا، چلانے والا، مجھے پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، تو جس نے بنایا ہے اسے پتہ ہوگا کیوں بنایا ہے، اور پھر پوچھا بھی اس سے جائے گا کہ بھائی میں اب یہ لائف کیسے برتوں، اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بنایا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر اگر وہ نہیں ہے، یا یہ کہ میں ماننا نہیں چاہتا، دونوں صورتوں میں پھر چنے گا کون؟ پھر میں خود چنوں گا. ٹھیک ہے. پھر میں چنوں گا کہ میری لائف یا میری ذات ہے کیا، صحیح. میری لائف کا پرپس کیا ہے. پھر میں خود نکالوں گا، میں اس کو مقصد دوں گا اور اس کے مطابق لائف بھی گزاروں گا. صحیح. اور اس ایم اور گول کو اچیو کرنے بھی جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ آسان نہیں تھا، یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا کہ آپ خدا کو چھوڑ کے جینا شروع کر دیں، لیکن اس حوالے سے انہوں نے کافی محنت کی ہے اور ایسی سوسائٹیز بھی ڈیولپ کی ہیں جو بطور مثال سامنے لا کے کھڑی کی ہیں، جس کے حوالے سے جو ہمیں دیکھ کے بڑی چامفل بھی لگتی ہیں. لیکن بات پھر وہی رہے گی کہ کیا قرار واقعی آپ کو خدا نہیں دکھا؟ آپ کو لگا کہ خدا کے ایویڈنسز شافی اور کافی نہیں ہیں؟ یا آپ جانتے تھے کہ خدا کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک جگہ میں ایک لیکچر سن رہا تھا، اسلامک اسکالر تھے، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو ایتھیسٹ آج کل ہم سے ٹکراتے ہیں اور ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ جیسے کسی نے آپ سے سوال پوچھ لیا کہ بھائی آپ ثابت کریں کہ خدا کا تصور، خدا کا وجود ثابت کریں آپ.
تو انہوں نے کہا کبھی اس طرح کا کوئی سوال آ جائے نا, کبھی آپ کو کوئی انکاؤنٹر کرنا چاہے اس طرح کے سوالات میں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کی تسلی بخش جواب کیوں دیں, کیونکہ وہ ایک شخص ماننا ہی نہیں چاہتا, اس کو آپ جتنا سمجھا دیں, اس کو آپ جتنے دلائل نکال کے دکھا دیں, ایویڈنسز دے دیں, ریفرنسز دے دیں, اس نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا. تو نے کہا اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اس سے الٹا سوال کر لیں. آپ اس سے پوچھیں آپ کس بنیاد پر اس کو رد کر رہے ہیں, آپ اس کا نہ ہونا ثابت کر دیں. مجھ سے یہ بعد میں پوچھیں کہ اس کی ایگزسٹنس کے حوالے سے. تو کیا یہ ایک تو ہم ان کے سوال کا جواب دینا ضروری ہے, اور پھر کیا بعض اوقات میں نے یہ بھی سنا, ایک تھاٹ یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے معاشرے میں کہ اس طرح کے سوالات میں اگر آپ جائیں گے نا, خدا کی ایگزسٹنس اور یہ ساری چیزیں, تو خدشہ اس بات کا کہ آپ اپنے ہی دین سے گمراہ نہ ہو جائیں, بھٹک نہ جائیں. تو کیا اس بارے میں سوچنا, اس پہ سوال اٹھانا یا ان سے ڈسکشن میں, ڈیبیٹس میں پڑھنا, کہیں ہمارے ایمان کو تو اس سے خطرہ لاحق نہیں ہے؟ اچھا, میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو کہ ہسٹری میں نیوٹن کے حوالے سے موجود ہے اس کو اگر ذرا سے شیئر کروں. نیوٹن بنیادی طور پہ خدا پرست تھا, وہ کہ اس نے اس کے اظہار کم کیے, وہ اپنے کام میں لگا رہا سائنس کے حوالے سے. اس کا ایک دوست تھا, وہ ایتھیسٹ تھا. ٹھیک ہے. اور ایتھیسٹ حضرات اپنے بہرحال دلائل رکھتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ دلائل ہیں اور وہ دیتے ہیں. نیوٹن نے اس سے کبھی بحث نہیں کی, لیکن سولر سسٹم کے حوالے سے وہ اسٹڈی کر رہا تھا, تو اس نے ایک سولر سسٹم کا دھاتی نمونہ بنایا. اچھا. اور وہ دھاتی نمونہ ایک ماہر کاریگر سے بنایا. اس کو ایک خاص طرح چرخی سے چلایا تھا. جب وہ چلاتا تھا تو وہ باقاعدہ سولر سسٹم جس طرح نیچرلی موو کرتا ہے وہ موو کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا, اور وہ بڑا ایک خوبصورت منظر پیش کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک دن بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا, اور سامنے وہ سولر سسٹم کا دھاتی نمونہ رکھا ہوا تھا, اور وہ ایتھیسٹ دوست اندر داخل ہوا. جب وہ ایتھیسٹ دوست اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا اور وہ بڑا حیران ہوا, اور اسے بڑا اچھا لگا وہ دیکھ کے. تو اس نے کہا ارے واہ, یہ کس نے بنایا ہے؟ نیوٹن اس وقت کتاب پڑھ رہا تھا. اس نے نظر اٹھا کر کہا کسی نے نہیں. یہ ایک لمحے کے لیے, اچھا دوبارہ وہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا. یہ ایک لمحے کے لیے اس کو جھٹکا لگا. اس نے کہا بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ کس نے بنایا ہے؟ تو نیوٹن نے دوبارہ کہا کسی نے نہیں. اچھا. اب وہ تھوڑا شاید اس کو سمجھ میں بھی آنے لگا کہ وہ کیا بول رہا ہے, لیکن بہرحال وہ تھوڑا پریشان ہوا, اور اس نے کہا کہ بھائی میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ اتنا اعلیٰ دھاتی نمونہ ہے, فن پارہ ہے, یہ کسی آرٹسٹ کے بنائے بغیر کیسے بن گیا ہوگا؟ کسی نے تو بنایا ہوگا نا. کسی نے تو بنایا ہوگا. تو میں تمہارا جواب نہیں سمجھ پا رہا. تو پھر نیوٹن کتاب بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ میں اس دھاتی نمونے کے متعلق تم سے 3 بار کہا کہ کسی نے نہیں بنایا, اور میں اپنی بات تمہیں سمجھا ہی نہیں پا رہا, تم میری بات سمجھ نہیں پا رہے. یہ اس اعلیٰ انتہائی شاندار جو حقیقی سولر سسٹم ہے اس کی بہت معمولی سی کاپی ہے جو کہ ایک انسان نے اپنے ٹیلنٹ کے مطابق ہاتھ سے بنائی ہے. ٹھیک ہے. میں اس کے حوالے سے تمہیں سمجھا نہیں پا رہا کہ یہ کسی نے نہیں بنایا. یہ سولر سسٹم اور اتنی عالیشان کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بنی ہے, تم اس بات پر یا اس نتیجے تک کیسے پہنچے؟ صحیح. حتمی طور پر اس نتیجے پہ کیسے پہنچے؟ یہ سوال کرتا ہے, اور وہ اس وقت لاجواب ہو جاتا ہے, کیونکہ بعضوں کا سچویشن ایسی آتی ہے کہ تھوڑا دلائل گم ہو جاتا ہے. تو بات کچھ یوں ہے کہ اگر ہم دینی پوائنٹ آف ویو سے جائیں اور دیکھیں تو, اور پورے قرآن پر نظر ڈالیں تو ایک تو آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ نے تمام انسانوں کو بھیجنے سے پہلے تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کیا, ٹھیک, اور وہاں الستو بربکم قالوا بلا, یہ سوال بھی کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا آپ رب ہیں. سب کا مطلب سب ہیں. یہ ایک جو سچویشن قرآن بیان کی گئی ہے اس کا کوئی پرپس تو ہوگا. اچھا وہ ایونٹ وہ واقعہ ہمیں یاد تو نہیں ہے, لیکن یاد ہمیں شعوری طور پر بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. ہمیں تو اپنی اس شعوری لائف کی بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہیں. بالکل. یہ ایک ایکسپیرینس جس میں انہوں نے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جی ہاں آپ ہی ہیں, پہچانا اور اقرار کیا. اس کے بعد وہ ہمارے حافظوں سے اور ہمارے شعوری جو حافظہ ہے اس سے تو مٹا دی گئی, لیکن ہمارے روح کے اندر, ہمارے وجدان میں, ہمارے اندر کہیں وہ احساس حقیقت کے طور پر اب بھی موجود ہے کہ بنانے والا وہی ہے. اور شاید یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر آپ کے پاس باقی کیا بچتا ہے؟ ایک بنیادی احساس تو ہونا. ان لوگوں کے پاس یہ احساس ہی تو نہیں ہے. سب کچھ نظر آنے کے باوجود بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا اور ایسے سوالات میں پڑ جانا
کہ جس کا جواب خود بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور میرا تو شاید یہ خیال ہے کہ صرف لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں, کیونکہ جواب تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. آپ سے اگر وہ وہی والی بات نا جو میں نے پیچھے آپ کو دی, کہ اگر آپ سے وہ سوال کریں, آپ الٹا ان سے سوال کر لیتے ہیں اور شاید وہ خود ہی اس میں پھنس جائیں, کیونکہ ان کو سیٹسفائی کرنا شاید ایک عام انسان کے لیے جو دین کی اتنی سمجھ بوجھ بھی نہ رکھتا ہو, بڑا مشکل کام ہے. اچھا, آخری سوال, کہ کوئی حل ہے ایتھیزم سے بچنے کا, خود کو بچانے کا؟ مختصراً جواب. جی دیکھیے, پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جب ہم نے قرآن پر نظر ڈالی اور دیکھا تو قرآن کا انداز یہ کہیں سے ہے ہی نہیں کہ ایک انسان اندر سے یا اس کی فطرت یہ بات یکسر انکار کرتی ہے کہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن نے مخاطب کرتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے انداز اختیار نہیں کیا, بلکہ مختلف جگہوں پر اس طرح بات کی ہے کہ ان سے پوچھو یہ سب کس نے بنایا ہے, کون چلا رہا ہے, وہ سب بولیں گے اللہ. صحیح. یعنی وہ جو بنانے والا ہے. صحیح. تو پھر کہاں چلے جا رہے ہو؟ یعنی اصلاً یہ بات ہماری فطرت کے خلاف ہے اگر قرآن کے حوالے سے دیکھا جائے. تو پھر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنے آرگومنٹ کے ساتھ اس کا انکار کرنے کی طرف انسان کیوں جائے, یہ کیوں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے, پہلے کے ایتھیسٹ میں اور آج کے ایتھیسٹ میں بہت فرق ہے. پہلے کے ایتھیسٹ ایگزسٹنس آف گاڈ کے حوالے سے آپ سے بحث کرنے جاتے تھے, اب وہ ایسا نہیں کرتے. اچھا. اب جو موجودہ ڈسپلن ہے اس میں وہ آپ سے کہیں گے خدا ہے یا نہیں, ہوگا جیسا آپ کہہ رہے ہیں, لیکن خدا ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اچھا. یعنی ہم اس کے بغیر اپنی زندگی جی سکتے ہیں, گزار سکتے ہیں. اچھا. اور ہمیں اپنی زندگی میں کہیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. تو خدا ہے یا نہیں, اگر ہمیں اس کی ضرورت نہیں, اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ جب تک کوئی مسئلہ موجود نہ ہو, جس مسئلے کو آپ کاؤنٹر کر لیں کہ وہ مسئلہ ہے, تب اس کا حل درکار ہوتا ہے نا. ہمیں یہ اپنے لیے مسئلہ اب لگ ہی نہیں رہا, تو پھر ہم اس کو سالو کرنے کیوں جائیں؟ ٹھیک ہے. تو یہاں یہ ایک بڑا اہم معاملہ آئے گا کہ پھر اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے تو پھر اس کو کیا جواب دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ جواب دینے ہم کیوں جائیں؟ ہم جواب دینے اگر اس وقت جائیں جب کہ کوئی مقصد ہمیں دکھائی دے رہا ہو, پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مثلاً یہ بحثوں میں پڑھنے کا اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ عموماً نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ایک ایتھیسٹ کو آپ کی زندگی اپنے سے مختلف دکھتی ہے, دکھتی ہے تو کیا آپ کی زندگی اپنے سے خوبصورت دکھتی ہے؟ اگر وہ خوبصورت دکھتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دین ہے یا نہیں ہے؟ صحیح. اور کیا وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے, دیکھیے آج کے دور میں فی الوقت ہم کبھی اور اس پر بات کریں گے, اگر کوئی شخص یہ لکھ کر کہ جی ہم خوش کیسے رہیں, ہم کبھی پریشان نہ ہوں, ہم ایک ایسی زندگی گزاریں جو کہ مست ہو, اس میں کوئی ٹینشن نہ ہو, اس طرح کی کوئی سائیکالوجی کا شخص, کوئی مائنڈ سائنسز کا ماہر, یا کوئی بھی عقلمند آدمی جس کو کہ لوگ عقلمند قرار دیں, وہ اس ٹائٹل کے ساتھ کتاب چھاپے تو وہ سب سے زیادہ خریدی جانے والی کتاب بن جاتی ہے. صحیح. ایسی بہت ساری کتابیں, اس لیے اس موضوع کو موٹیویشنل اسپیکر بھی بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بڑا لیتے ہیں. 7 Habits of Highly Effective People. جی 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 جی. لیکن ایک بہت دلچسپ بات آپ سے شیئر کروں, ڈیل کارنیل کا نام سنا ہوگا آپ نے. کامیاب زندگی کے حوالے سے اس نے بڑا کام بھی کیا اور اس نے ایک بہت شورۂ آفاق کتاب بھی لکھی, وہ پوری دنیا میں ایون وہ آج بھی پڑھتے ہیں لوگ. اس نے بتایا کہ آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں, مایوسی سے آپ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, ایک کامیاب زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ خودکشی سے ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا اہم ہمیں ایک ڈویلٹی بھی دکھائی دیتی ہے کہ آپ ساری زندگی لوگوں کو جس مسئلے سے نکالتے رہے, معلوم ہوتا ہے آپ اس مسئلے سے خود بھی دو چار تھے اور آپ خودکشی کر گئے. ایسا ہی ہے, اور یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے. ایسی اور بھی ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہ لوگ جو زندگی بھر
خوشی کا, موٹیویشن کا درس دیتے رہے, لیکن جب ان کے آخری وقت کے آپ ایام دیکھیں تو وہ بڑے قسم پرسی کے عالم میں وہ نظر آئے. کچھ لوگ تو خودکشی کی طرف چلے گئے, زندگی پر لیکچر دیتے رہے ڈپریشن سے باہر کیسے آنا ہے, لیکن پھر خود کی موت جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ بنی. ایسی بہت سی ایگزامپلس ہیں. خیر, آج کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا آج پروگرام میں آئے. ابھی بھی ظاہر ہے سوالات تو رہتے ہی ہیں, باقی ایک تشنگی تو باقی رہی جاتی ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے کسی پروگرام میں آپ کو دوبارہ انگیج کریں اور اس پہ مزید بات کریں. تو جیسا کہ انگریزی میں ناظرین کہا جاتا ہے کہ دا پرپس آف لائف از ٹو لیو اے پرپسفل لائف. تو زندگی کا اگر کوئی ہم مقصد بنا لیں تو اس طرح کی بحث میں ہم شاید پڑیں ہی نہ. اگر آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد معلوم ہے, اگر مجھے میری زندگی کا مقصد معلوم ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا, تو پھر ہمیں اس طرح کی بحث میں پڑھنے کا شاید وقت ہی نہ ملے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس بحث میں پڑھتے اسی لیے یا آپ کو اس لیے انوالو کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان اور ہمیں جو ہے وہ ایمان سے منور رکھے, اور اسی طرح ہمیں موت بھی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کو دیکھنے کا. اپنا فیڈ بیک ضرور ہم تک پہنچائیے گا. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو اس وقت آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. دین اور ہم سے احسن عمر کو اب تک کے لیے دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.